اب مانسون کی جو مسلسل بارش ہے اس دوران ہم دیکھ رہے ہیں ایسی عمارتیں جو مخدوش ہیں، خستہ حال ہیں، وہاں پر شہریوں کے لیے بڑا خطرہ وہ بن گئی ہیں۔ لاہور کے علاقے باغبان پورہ میں افسوسناک حادثہ پیش آیا تھا جس میں 3 منزلہ رہائشی مکان کی جو کہتے ہیں نا چھت گر گئی تھی، جس کے نتیجے میں بچوں اور خواتین سمیت سوچیں 11 افراد زندگی کی بازی ہار گئے، جبکہ متعدد افراد بھی زخمی۔ اب ریسکیو حکام یہ بتا رہے ہیں کہ جو ریسکیو اینڈ سرچ آپریشن ہے مکمل کر لیا گیا ہے، اور جو لوگوں کو ملبے سے نکالا گیا پھر ان کو قریبی اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ اب یہ تمام تر اقدامات ہیں، لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ ذرا دیکھیں کہ ان کے گھروں کی حالت زار کیا ہے تاکہ اس طرح کے دلخراش واقعات سے بچا جا سکے۔ اچھا جی، تو چلیں جی بات کر لیتے ہیں۔ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور سے ہمارے نمائندے ہوں گے، ہمیں ساری تفصیلات سے آگاہ کریں گے خواجہ نصیر، اور ساتھ ہی کراچی کی میں سوری ٹو کٹ یو، لیکن کراچی میں جو بارش کی پیشگوئی ہوئی ہے اب اس کے ساتھ ہی ہم دیکھ رہے ہیں جو شہر کے علاقے خاص طور پہ جو پرانا کراچی کے ایریاز ہیں وہاں پر جو عمارتیں ہیں لمبی لمبی بلڈنگز بنی ہوئی ہیں وہ بھی خطرے کی علامت بنی ہوئی ہیں، اور اس کا ایک سروے بھی ریسنٹلی ہوا تھا جس میں بہت ساری عمارتوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ یا تو یہ ڈیمولش ہونا بہت ضروری ہے یا ان کی مینٹیننس اور ریپیئر ہونا بہت ضروری ہے۔ کیا یہاں پر سندھ مل جل کنٹرول اتھارٹی نے جو بتایا تھا اس کے مطابق جو عمارتیں ہیں جو خطرناک قرار دی گئی ہیں ان پہ کوئی کام ہوا ہے کہ نہیں بارشوں سے پہلے، یہ جاننا ضروری ہے۔ بالکل جی، سب سے پہلے ذرا لاہور کا رخ کر لیتے ہیں۔ خواجہ نصیر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خواجہ نصیر، یکے بعد دیگرے چھتیں گرنے کے واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں لاہور سے، چاہے وہ رائیونڈ سے ہو، چاہے وہ باغبان پورہ سے ہو، چاہے وہ کانا گجومتہ سے ہو۔ کیوں یہ واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں؟ کوئی ڈپارٹمنٹ، کوئی کمیشن، کوئی اس طرح کا کوئی کمیٹی بنائی گئی ہے کہ جو ایٹ لیسٹ یہ تو میک شور کرے کہ جو عمارتیں ہیں ان کی چھتیں کیا مخدوش ہیں، ان کی دیواروں میں کریکس ہیں؟ کیا کیا جا رہا ہے اس حوالے سے لاہور میں؟ بالکل جی سائم، میں اس وقت یہاں ضلع حکومت لاہور کے ہیڈ کوارٹر ٹاؤن ہال میں موجود، اور میں آپ کو بتاؤں کہ لاہور میں سینکڑوں ایسی عمارتیں ہیں، اور جو 2025-26 کا سروے تھا جو کہ مونسون شروع ہونے سے پہلے ضلع حکومت نے اور ورلڈ سٹی اتھارٹی نے مل کے کیا تھا، اس کے مطابق 350 کے قریب ایسی عمارتیں ہیں جو انتہائی مخدوش ہیں، اور ان عمارتوں کے اندر ہزاروں لاہوریے آباد ہیں جو یہاں پر ان لٹکتی ہوئی چھتوں کے اندر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اپنے اہل خانہ کے ساتھ گزار رہے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو لاہور میں سب سے زیادہ جو مخدوش عمارتیں ہیں وہ ورلڈ سٹی اتھارٹی کی جورسڈکشن کے اندر آتی ہیں۔ ورلڈ سٹی اتھارٹی کی جورسڈکشن جو ہے وہ 12 دروازے لاہور کے جو پرانا لاہور ہے وہ ہے، اس کے علاوہ 12 دروازے لاہور کے باہر کی جو حدود ہے وہ تمام تر جو آتی ہے وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے کنٹرول میں آتی ہے۔ جو ورلڈ سٹی اتھارٹی کی حدود ہے اس کے اندر 254 عمارتیں ہیں، انہیں مخدوش قرار دیا گیا ہے۔ ان عمارتوں میں سے 101 عمارتیں جو ہیں وہ ریپیئریبل ہیں، جبکہ 105 عمارتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں یہ سفارش کی گئی ہے کہ انہیں ڈیمولش کر دیا جائے یا انہیں ویکیٹ کرا دیا جائے، جبکہ 48 کے قریب ورلڈ سٹی کی حدود میں ایسی عمارتیں آتی ہیں جن کے بارے میں یہ ڈکلیئر کیا گیا ہے کہ بے شک لوگ یہاں پر آباد ہیں، لیکن ان کی آبادی کے باوجود یہ عمارتیں اس قابل نہیں ہیں کہ لوگ یہاں پر زندگی گزار سکے۔ دوسری جانب جو باقی کا لاہور ہے اس میں تقریباً 83 کے قریب ایسی بلڈنگز ہیں جنہیں آئیڈینٹیفائی کیا گیا کہ یہ بلڈنگز رہنے کے قابل نہیں ہیں، جب ان میں انتہائی خطرناک جو عمارتیں ہیں ان میں سے 48 عمارتیں کو ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ یہ تو مونسون شروع ہونے سے پہلے کا ایک سروے تھا، لیکن افسوسناک واقعہ جو کہ جولائی کے اندر پیش آئے، 1-2 روز پہلے واقعہ پیش آیا باغبان پورہ، جس میں ایک ہی خاندان کے 11 افراد ایک مخدوش عمارت میں رہنے والے لوگ تھے جو کہ اپنی جان سے گئے، جبکہ جولائی کے آغاز میں کانا میں جو ایک سکول کی چھت گرنے کا واقعہ پیش آیا اس کے اندر 14 کے قریب لوگ بچے جو تھے، معصوم بچے اور دوسرے لوگ اپنی جانوں سے گئے۔ اگر آپ اوورآل لاہور میں دیکھیں تو ابھی تک جو آپ نے بات کی کہ کسی قسم کا کوئی کمیشن یا کسی قسم کی کوئی اتھارٹی ایسی ہو جو کہ ان تمام تر چیزوں کو، تو یہ دونوں اتھارٹیز جو ہیں ورلڈ سٹی اتھارٹی اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، انہوں نے ان جو ڈینجرس بلڈنگز ہیں ان میں رہنے والے لوگوں کو باقاعدہ نوٹسز سرو کیے ہوئے ہیں کہ وہ اپنی عمارتوں کی یا تو مرمت کروائے یا انہیں خالی کر دیں۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہاں کے رہنے والوں کے لیے غربت ہے۔ وہ ان کا یہ کہنا ہے رہنے والوں کا جو یہاں کے مکین ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے پیٹ بھریں جائے ان عمارتوں کو جن میں ہم رہتے ہیں انہیں ان کو مرمت وغیرہ کرائیں۔ یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے، ساتھ ہی رہی گا، آپ سے مزید بھی اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے افضل پرویز، اور جانیں گے افضل سے۔ افضل بتائیے گا، ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کراچی میں عمارتیں گرنے کے واقعات سامنے آئے، تو شہریوں کو محفوظ رکھنے کے لیے جو انتظامیہ ہے یا جو اس سے ریلیٹڈ متعلقہ ادارے کوئی اقدامات کیے انہوں نے؟
جی بالکل صدف، میں اس وقت یہ لہاری کا علاقہ ہے، اولڈ سٹی ایریا، یہ گڑھ کہلاتا ہے مخدوش شفتوں کا۔ تاہم دیکھا جائے تو مونسون بارشوں کے پیش نظر جو ہے ادارے متحرک ہوتے ہیں، جہاں نالوں کی صفائی ہوتی ہے تو وہی مخدوش عمارتوں کو خالی کرانے کے حوالے سے ضلع انتظامیہ اور ایس بی سی اے اپنا کردار ادا کرتی ہے، لیکن یہ تمام تر اقدامات صرف نمائشی نظر آتے ہیں، اور ایس بی سی اے دعویٰ کرتی ہے کہ مخدوش عمارتوں کو خالی کرانے کے لیے ایک مہم شروع کر دی گئی ہے، جس میں بتاتے ہیں کہ وہ نوٹس چسپاں کرتے ہیں، بینر اویزا کرتے ہیں اور اعلانات کرتے ہیں کہ عمارتیں خالی کر دیں۔ تاہم یہ صورتحال کا جو تمام تر اقدامات ہوتے ہیں، اس کو پورا کرنے کے لیے ضلع انتظامیہ بھی ناکام نظر آتی ہے، اور ایس بی سی بھی مخدوش عمارتوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ دیکھا جائے تو 580 کل تعداد ہے کراچی بھر میں مخدوش عمارتوں کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اولڈ سٹی ایریا ہے یہاں 422 عمارتیں جو ہے مخدوش قرار دی گئی ہیں، اور جو انتہائی مخدوش عمارتیں ہیں ان کی تعداد 40 ہے، جن کو گزشتہ ایک ہفتے قبل ایک اعلیٰ سطح اجلاس ہوا تھا کمشنر کراچی کی زیر صدارت، جہاں بتایا گیا تھا کہ فوری طور پر جو 40 انتہائی مخدوش عمارتیں ہیں ان کو توڑا جائے۔ اس حوالے سے ایس بی سی اے کی جانب سے ٹیم تشکیل دی گئی تھی، لیکن دیکھا جائے اولڈ سٹی ایریا میں مخدوش عمارتوں کے خلاف کوئی بھی کارروائی ہوتی دکھائی نہیں دیتی۔ تاہم ہر سال کی طرح مونسون بارشوں کی جب پیشن گوئی ہوتی ہے تو ایس بی سی کا عملہ متحرک ہوتا ہے، صرف اعلانات کی حد تک اور بینرز کی امیزہ تک، اور نوٹس چسپاں کر کے چلے جاتے ہیں۔ ان عمارتوں کو خالی کرانے کے حوالے سے جو سب سے بڑی مین وجہ ہے وہ متبادل رہائش ہے۔ جب تک متبادل رہائش نہیں ملے گی تو جو عمارتوں میں رہائش پذیر خاندان ہیں وہ خالی کرنے سے منع کرتے ہیں۔ اس حوالے سے جو ہے اداروں کے درمیان تکرار بھی ہوتی ہے، اگر مخدوش عمارت کو خالی کرانے کے لیے آتی ہیں تو ہنگامہ شروع ہو جاتی ہے۔ اس حوالے سے صوبائی وزیر بلدیات کی جانب سے جو مخدوش عمارتوں میں رہائش پذیر افراد ہیں ان کی بحالی کے حوالے سے احکامات بھی جاری کیے تھے، لیکن اب تک ان کی متبادل رہائش کے حوالے سے کوئی اقدامات دیکھنے میں نہیں گئے ہیں۔ تھینک یو سو مچ افضل پرویز، اور ہمارے ساتھ خواجہ نصیر موجود ہے۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ تو یہ دونوں شہر کے حالات ہیں، مانسون کا سیزن شروع ہے، اس کے باوجود بھی معاملات ہمیں ایسے نظر آ رہے ہیں۔